بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج اثار السنن میں ابواب ما لا یجوز فی الصلاۃ وما یباح فیہا، یعنی وہ ابواب شروع ہو رہے ہیں جن میں نماز کے اندر جو چیزیں جائز ہیں اور جو مباح ہیں ان کا بیان ہے۔ اس سے پہلے جو ابواب صفت الصلاۃ تھے، یعنی وہ ابواب جو نماز کے طریقے کے بیان میں ہیں، تو وہ مکمل ہو چکے ہیں۔ آج سے ابواب ما لا یجوز فی الصلاۃ وما یباح فیہا شروع ہوں گے۔ تو اس کے تحت جو پہلا باب علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی نے قائم کیا وہ ہے باب النہی عن تسویۃ التراب ومس الحصیٰ فی الصلاۃ، نماز میں مٹی برابر کرنا اور کنکریوں کو چھونا اس کی ممانعت آئی ہے۔ تو اس بارے میں یہ باب علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی نے قائم کیا ہے۔ یہاں آج ہم دو ابواب پڑھیں گے، جن میں سے پہلا یہ باب ہے باب النہی عن تسویۃ التراب ومسح الحصیٰ فی الصلاۃ۔ تو پہلے باب کے تحت علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی نے 3 احادیث ذکر کی ہیں جن میں نماز میں کنکریوں کو چھونا اور مٹی برابر کرنے کی ممانعت کا بیان ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم ان احادیث کا ترجمہ، تشریح اور اس مسئلے کی تفصیل پڑھیں گے، یعنی کنکریوں کو چھونا، سجدہ کرتے ہوئے نیچے کنکریاں آ رہی ہیں تو ان کو ہٹانا، اور اگر کوئی ناہموار جگہ ہے سجدہ کرنے کے لیے اس جگہ کو ہموار کرنا، یہ مطلب ہے ان احادیث کا۔ ابواب ما لا یجوز فی الصلاۃ وما یباح فیہا، باب النہی عن تسویۃ التراب ومسح الحصیٰ فی الصلاۃ۔ اس کی پہلی حدیث ہے عن معیقیب رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الرجل یسوی التراب حیث یسجد قال ان کنت فاعلا فواحدۃ رواہ الجماعہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت معیقیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں فرمایا جو سجدے کی جگہ سے مٹی برابر کر رہا تھا۔ قال، فرمایا ان کنت فاعلا، اگر تجھے ایسا کرنا ہی ہے تو فواحدۃ، تو ایک ہی دفعہ کرو۔ یہ حدیث محدثین کی ایک جماعت نے روایت کی ہے۔ اس باب کی دوسری روایت ہے وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام احدکم فی الصلاۃ فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه رواہ الاربعہ واسنادہ حسن۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو فلا يمسح الحصى، کنکریوں کو نہ چھوئے، بلا شبہ رحمت اس کی طرف متوجہ ہے۔ رواہ الاربعہ، اس کو اصحاب اربعہ نے روایت کیا ہے اور اس کی سند حسن درجے کی ہے۔ تیسری روایت ہے وعن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن مسح الحصى فقال واحدہ ولأن تمسك عنها خیر لك من مئة ناقۃ كلها سود الحدق، رواہ ابو بکر بن ابی شیبہ واسنادہ صحیح۔ اگر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کنکر چھونے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واحدہ، ایک بار، وَلِأَن تُمْسِكَ عَنْهَا، اور اگر تو اس سے بھی رک جا تو تیرے لیے بہتر ہے، اگر تم اس سے بھی رک جاؤ تو تمہارے لیے خیر لک، بہتر ہے، من مئۃ ناقۃ کلھا سود الحدق، ایسے 100 اونٹوں سے بہتر ہے جو سارے کے سارے کالی آنکھوں والے ہوں۔ رواہ ابو بکر بن ابی شیبہ، اس کو ابو بکر بن ابی شیبہ نے نقل کیا اور اس کی سند صحیح درجے کی ہے۔ ان تینوں روایات سے مقصد باب واضح ہے۔ واضح طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کی ضرورت پڑے بھی تو ایک دفعہ کنکریاں ہٹا لینی چاہیے سجدے کی جگہ سے، یا پھر یہ کہ ایسی ناہموار جگہ جہاں پہ سجدہ کرنا ممکن ہے تو ایک ہاتھ سے ایسے کر دینا چاہیے تاکہ جگہ برابر ہو جائے اور کنکریاں ہٹ جائیں۔ باقی احادیث باب سے واضح ہے بات، کوئی اس میں مشکل بات نہیں ہے کہ کنکریوں کو چھونا اور جو ہے وہ مٹی کو برابر کرنا یہ نماز کو خراب کر دے گا۔ زیادہ دیر اس میں مشغول رہیں گے تو خشوع اور خضوع ختم ہو جائے گا اور پھر عمل کثیر بنے گا تو نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ اگر اتنی دیر تک کسی نے کنکریاں ہٹانے میں لگا دی یا پھر
مٹی برابر کرنے میں اتنی دیر کسی نے لگا دی جو عمل کثیر کے زمرے میں آتی ہے تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی۔ آج کے سبق میں جو دوسرا باب ہم پڑھیں گے یعنی سبق نمبر 138 کے اندر وہ ہے باب فی النہی عن التخسر، پہلو پر ہاتھ رکھنے کی ممانعت، نماز پڑھتے ہوئے پہلو پر ہاتھ رکھنے کی ممانعت کا بیان ہے اس باب کے اندر۔ اس باب کے تحت علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی نے ایک ہی حدیث ذکر کی ہے اور اس میں یہ بیان ہوا ہے کہ نماز میں ہاتھ پر پہلو پر ہاتھ رکھنا ممنوع ہے۔ تو ہم آج کے سبق میں اس حدیث کا ترجمہ، تشریح اور تخسر کی تفصیل پڑھیں گے کہ تخسر کسے کہتے ہیں۔ باب فی النہی عن التخسر، اس کے تحت جو حدیث علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی لائے ہیں وہ ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصلی الرجل متخسرا، رواہ الشیخان۔ اور اسی طرح اس کو یہاں تو متخسرہ روایت ہے لیکن بعض جگہوں پہ مختصراً بھی ہے، تو دونوں طرح کی روایات ہو سکتی ہیں۔ رواہ الشیخان، اس کو شیخین نے روایت کیا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آدمی نماز پڑھے متخسرہ، پہلو پر ہاتھ رکھے ہوئے، یعنی پہلو پر ہاتھ رکھے ہوئے حالت میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور اس روایت کو شیخین نے روایت کیا ہے۔ اب یہاں پر تخسر ہو، مختصراً ہو یا متخسراً ہو، تو اس میں مختصراً یعنی کہ اختصار اور تخسر یعنی کہ ہاتھ رکھنا پہلو پر، اس کی تفسیر میں متعدد اقوال ہیں۔ پہلا قول تو یہ کہ جو کہ زیادہ مشہور اور راجح قول ہے وضع الید علی الخاصر، یعنی پہلو پر ہاتھ رکھنا، نماز میں قیام کی حالت میں پہلو کے اوپر ہاتھ رکھ دینا، کوکھ کے اوپر ہاتھ رکھنا، یہ جو ہے ممنوع ہے۔ اس سے یہی مراد ہے اور یہی راجح اور مشہور قول ہے۔ اس سے منع کیوں کیا گیا ہے، اس کی منع میں کی جو حکمت ہے اس میں مختلف اقوال ہیں۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ التشبہ بابلیس، یعنی یہ شیطان کے ساتھ تشبہ ہے۔ ابلیس کو، شیطان کو جب آسمانوں سے اتارا گیا تو وہ اس حالت سے اترا تھا، اس وجہ سے منع فرمایا۔ نمبر 2 تشبہ بالیہود ہے، اس میں یہودیوں کے ساتھ تشبہ ہو جائے گا، مشابہت ہو جائے گی، اس وجہ سے منع فرمایا، یہودی ایسے کیا کرتے تھے۔ نمبر 3 اس کے اندر جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ راحت اہل نار، جہنم میں جب جہنمی تھک جائیں گے تو سہارے کے لیے وہ ایسا کریں گے، تو اس وجہ سے تاکہ ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تخسر سے منع فرمایا ہے۔ یہ تو ہاتھ رکھنے کی جو ممانعت ہے پہلو پر، اس کی وجوہات ہیں، اس میں کیا حکمت ہے، تو وہ 3 قسم کی حکمتیں مذکور ہوئی ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلا قول جو کہ مشہور اور راجح ہے کہ وہ ہاتھ پیروں پر رکھنا ہے نماز کے دوران۔ دوسرا قول یہ ہے کہ لاٹھی کے سہارے نماز میں کھڑے ہونا، یہ بھی ممنوع ہے اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور آگے جو 2 مطلب لکھے ہوئے ہیں یہ اختصار کی تفسیر میں ہوں گے، یعنی اگر ہم متخسرن کی جگہ مختصرن والی روایت لیں تو اس صورت میں یہ اختصار کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ اختصار السورہ، یعنی سورت کو مختصر کرنے سے منع فرمایا ہے، یعنی پوری سورت نہ پڑھنا بلکہ اس کا کچھ حصہ پڑھ لینا، اس سے آپ نے منع فرمایا ہے، پوری سورت پڑھنی چاہیے۔ نمبر 4 چوتھا جو مطلب ہے اس کا وہ ہے اختصار الصلاۃ، یعنی نماز کو مختصر پڑھنا، بغیر طمانینت اور بغیر اطمینان اور جو ہے وہ سکون کے جلدی جلدی پڑھ لینا، مختصر پڑھنا۔ تو یہ اس کے کچھ متعدد اقوال ہیں اس میں۔ بہرحال تخسر جمہور کے نزدیک جو ہے وہ مکروہ ہے، تحریمی ہے، اور بلکہ جو ہے وہ ظاہریہ کے نزدیک جو ہے، اہل ظاہر کے نزدیک یہ حرام ہے، جبکہ جمہور علماء اس کو مکروہ شمار کرتے ہیں کہ ایسا کرنا مکروہ ہے۔ بہرحال نماز ہو جائے گی اہل سنت کے نزدیک، اہل ظواہر کے نزدیک نماز نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں کہ ایسا کرنا حرام ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے آج کے سبق میں 2 ابواب پڑھے ہیں۔ پہلا باب ہے باب النہی عن تسویۃ التراب و مس الحصى فی الصلاۃ،
یعنی مٹی کو برابر کرنا اور کنکریوں کو چھونے کے بارے میں نماز میں ممانعت ہے. اس بارے میں ہم نے اس باب کی 3 احادیث پڑھی ہیں اور ان میں مسئلہ واضح ہے کہ آپ نے اس سے منع فرمایا. اگر ضرورت پڑے تو آپ نے فرمایا 1 دفعہ کر لو. اگر زیادہ دفعہ کیا جائے یا پھر اتنا لمبا کیا جائے کہ وہ عمل کثیر میں شمار ہونے لگے تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. اور دوسرا جو باب پڑھا ہے وہ ہے بابن فی النہی عن التخسر. تو اس کی ایک حدیث ہم نے پڑھی ہے اور اس میں ہم نے اس کے متعدد اقوال پڑھے ہیں. اگر یہ مختصراً ہو تو بھی اور اگر یہ متخصراً ہو تو بھی اس کے اندر متعدد اقوال ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے. مشہور اور راجح قول یہ کہ وضع الید علی الخاسر یعنی پہلو کے اوپر ہاتھ رکھنا نماز کی حالت قیام میں، اس سے آپ نے منع فرمایا ہے. آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں. پہلا سوال ہے کیا نماز میں کنکریوں کو چھونا منع ہے؟ اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. نمبر 2 تخصر سے مراد مشہور اور راجح قول کیا ہے؟ اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.